अस्सलाम वालेकुम اساتذہ کرام، والدین اور طلبہ۔ آج ہم اکیڈیمک پلس اردو 4+ کا صفحہ نمبر 15 کھولیں گے۔ چلے جلدی سے صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اساتذہ کرام اور والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں، جیسا کہ آپ سیکھنے کی 4 مہارتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس صفحے کو پڑھنے کے بعد بچے میں پہلی 3 مہارتیں پیدا ہوں گی۔ وہ کون کون سی؟ سننے، بولنے اور پڑھنے کی مہارت۔ بچے اس صفحے کو پڑھنے کے بعد حروف کی پہچان کر سکیں گے اور الفاظ درست انداز سے ادا کر سکیں گے، اور یہ بلوم ٹیکزانومی کا پہلا درجہ ہے، یاد رکھنا۔ اس سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہوئے بچوں کی ذہنی نشوونما ہوگی۔ چلیں بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 15 پہ آج ہم کس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بوریوں میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذخیرہ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ اپنی گندم لے کر آتے ہیں بوریوں میں، کافی زیادہ گندم لے کر آتے ہیں نا، چاول لے کر آتے ہیں، بالکل اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذخیرہ۔ ہم 1 سال کی گندم پوری لے لیتے ہیں نا، یہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری گندم جو بوریوں میں آتی ہے، کوئی بھی اناج ہوتا ہے، اس کو ہم ذخیرہ کہتے ہیں۔ اور ذخیرے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ زال سے۔ اور زال کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ چلے سب مل کر میرے ساتھ بولیں، ز ز ز، ذخیرہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ذخیرے کا نام کتنے حروف سے مل کر بنا ہے۔ زال، خے، چھوٹی یہ، رے اور ہے۔ یہ تو 5 حروف سے مل کر بنا ہے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زال کا ایک اور دوست ہے، چلیں ہم اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین پہ کچھ ہے، چھوٹے چھوٹے سے، کیا ہے؟ ذرات۔ ہم دیکھتے ہیں نا، جب چھوٹے چھوٹے سے زمین پہ کچھ چیزیں، مٹی کچھ گرا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذرے ہیں، یعنی کہ یہ ذرات ہیں، باریک باریک سے۔ اور ذرات کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ زال سے۔ اور زال کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ چلو سب مل کے میرے ساتھ بولو، ز ز ز، ذرات۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ذرات کا نام کتنے حروف سے مل کر بنا۔ زال، رے، رے، الف اور تے۔ یہ تو 5 حروف سے مل کر بنا ہے۔ اچھا بچوں، ہم نے یہاں پر زال کے 2 دوستوں سے ملاقات کی۔ چلیں اب ہم ان کے نام کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ چلیں سب مل کے میرے ساتھ دہرائیں، ز ز، ذخیرہ، ز ز، ذرات۔ اچھا بچوں، ہم نے زال کے دوستوں سے تو ملاقات کر لی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ زال لکھا کیسے جاتا ہے۔ چلیں یہاں پر آئیں، نقطے سے شروع کریں، دائیں جانب موڑتے ہوئے گولائی کرتے ہوئے بائیں طرف آ کر رک جائیں۔ یہ کیا بن گیا؟ یہ تو دال بن گیا۔ تو ہم نے تو زال بنانا ہے۔ دال کے اوپر جب ہم ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ زال۔ دیکھا، ایک دفعہ آپ دال لکھنا سیکھ گئے تو آپ ڈال بھی لکھ سکتے ہیں اور زال بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھا، زال بنانا کتنا آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو دال اور ڈال میں بتایا تھا کہ ان کی عادی اشکال نہیں ہوتی تو زال کی بھی نہیں ہوتی۔ چلیں بچوں، اب ہم یہاں پر آخر میں ایک اسٹیم سرگرمی سے ہر زال کی پہچان کریں گے۔ زال سے بننے والی اشیاء کے ناموں کی گنتی کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اسکول میں ہیں یا اپنے دوستوں کے پاس ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کے نام کا پہلا حرف زال سے شروع ہوتا ہے اور کتنی ہیں، وہ آپ نے گن کے بتانی ہے اور ان کے نام بھی بتانے ہیں۔ یہ آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بتائیں گے، اپنے والدین کو بتائیں گے یا اپنے اساتذہ کرام کو بتائیں گے۔ اس کے بعد بچوں، آخر میں ہم یہاں پر دی گئی سرگرمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔
ڈال اور زال سے شروع ہونے والے الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ ڈال ہم نے کل پڑھا تھا اور زال ہم نے آج پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ڈال اور زال کے الفاظ ہیں، ان کے ناموں کو ہم نے دہرانا ہے، ان کے نام کا پہلا حرف بولنا ہے اور اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ جیسے کہ یہ ڈولفن کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ ڈال سے، تو اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ ذوق، ذوق کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے؟ زال سے۔ ڈاکیا، ڈاکیے کے نام کا پہلا حرف ڈال۔ ذہن، ذہن کے نام کا پہلا حرف زال۔ ذکن، ذکن کے نام کا پہلا حرف زال۔ ذکر، ذکر کے نام کا پہلا حرف زال۔ ڈول، ڈول کے نام کا پہلا حرف ڈال۔ ذائقہ، ذائقے کے نام کا پہلا حرف زال۔ دیکھا بچوں، ہم نے ان الفاظ کو دہرایا اور ڈال کے بہت سے اور الفاظ دیکھے اور ان کے ناموں کے بارے میں جانا۔ اساتذہ کرام اور والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف زال سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف زال کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔